انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ہی پریشان ہے، اگر وہ انسان خود پریشان ہے تو اگر خوش ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا خوش ہے جی۔ میں کیوں کہوں کہ صدمے دشمن کی جان پر ہیں جب اپنی جان پر ہیں سارے جہان پر ہیں۔ جب اپنی جان پر ہیں سارے جہان پر ہیں۔ دل خوش ہو تو کوئی میت گزر رہی ہو تو انسان تھوڑی دیر کے لیے کانپتا ہے، لیکن اندر اس کا خوش ہی رہتا ہے کہ آج مجھے پیسے ملے ہیں، فلاں چیز میں مجھے حاصل ہوئی ہے، تو اس کا غم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہنستا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غمگین ہو تو بارات بھی گزر رہی ہو تو اس پر اس کی خوشی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی دنیا ہے دل کی۔ مرزا بے دل کہتا ہے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ درون تست اگر خلوت و انجمن اگر کوئی خلوت ہے، کوئی محفل ہے، کوئی خلوت ہے تو تیرے دل کے اندر ہے۔ درون تست اگر خلوت و انجمن بروز خویش کجا می روی جہاں خالی۔ محفل تمہارے اندر ہے، اپنی دنیا کے من کی دنیا کو چھوڑ کر، اندر کی دنیا کو چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہو؟ یہ جہان تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہان تو خالی ہے۔ غم آپ کے اندر ہے تو ساری دنیا غمگین ہے۔ اگر آپ کے اندر خوشی ہے تو ساری دنیا خوش ہے۔ تو آپ کی دنیا اگر آباد ہے، یہی صوفیاء نے سکھایا، یہی صوفیوں نے سکھایا۔ پہلا جواب صاحبزاد صاحب جو فرما رہے تھے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کی دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے۔ اندر کی آبادی ختم ہے، یہ باہر کی آبادیاں ہیں۔ یہ آبادیاں نہیں ہیں، آبادی اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن نے کیوں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ ہم سوچیں کیا ہم اس ارشاد گرامی کے مطابق اپنے دل کے سکون کا کوئی سامان مہیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سکون اللہ کے ذکر میں ڈھونڈا ہے کبھی؟ ہم تو دنیا کی طلب میں ہیں۔ کیا آپ کیا میں، دونوں ہیں غرض غلام، تو کیا میں کیا۔ دونوں ہیں ہوس غلام، تو کیا میں کیا۔ دونوں کی خرد ہے خام، تو کیا میں کیا۔ دونوں کی خرد ہے کام۔ تو ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں۔ تو اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ انہاں کہا کہ دنیا نہ یعنی پیسے دا نشہ، دولت دا نشہ، بینک بیلنس دا نشہ اتنا نشہ ہے کہ اس دا نشہ شراب تو بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس آکے ایک بندہ شراب پینا ہے، وہ وقتی طور تے نشہ آنا ہے اساں تے وہ زائل ہونا ہے، اساں کچھ تمیز بھی تھوڑی بہتی رہنی ہے تے وقتی طور تے زائل ہونا ہے۔ اس آکے کہ اگر تو دولت نے چوٹی تے پہنچے، اقتدار، پیسہ اس تے پہنچے تے اگر پھر تو دا نشہ تینے چ نہ ہوئے، بندے نہ پتر تام ہے تو بندے نہ پتر تام ہے
کہ پیسہ بھی تینے کول ہوے تے تینے عاجزی بھی غریباں نال مسکیناں نال انہاں لوگاں نال انجی تو عاجز ہو کے رہویں تے پھر تو بندے نہ پتر انسان نہ پتر تاں ہے شراب پینے نہ نشہ اس کی کی حقیقت ہے یہ تو تھوڑی جی آئی تے گئی وقتی ہونا ہے دولت دا نشہ بہت سخت ہے فرعون تک دولت دا نشہ موسیٰ علیہ السلام ٹھکرا چھوڑیا اللہ میں ٹھکرا چھوڑیا تسی لوگ کس تے فخر کر رہے ہو دولت تے دولت کچھ بھی نہیں ہے دولت کے لفظ میں دو لتاں موجود ہیں دو لت ایک لاتے نا خیرے تے پیچھے دو نا ذرا غور کرو فقیر دیاں گلا دے دولت کے لفظ میں دول کا لفظ ہے اور پھر اگے لاتن اس وچ دو لتیاں مارنی ہے مطلب ہے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے افلاس نے سخت موت آسان کر دی دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے جس کا مخالف بھی جواب نہ دے سکے اپنے تو کیا ہیں اپنوں کو تو جو کچھ آپ کہیں گے وہ تو واہ واہ کرتے رہیں گے لطف یہ ہے کہ دشمن واہ واہ کرے اور عربی ایک مقولہ میں آپ کو سنا دوں کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء کہ کمال اور ہنر وہ ہوتا ہے جس کی تعریف اپنے نہ کریں دشمن کریں اگر علم کی تعریف کریں تو دشمن کریں دشمن کہیں کہ اس کا علم جو ہے نقطہ عروج پر ہے ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اگر شجاعت ہے تو تعریف کرے کہ دلیری انتہا پر ہے تو کوئی فن ہو کوئی خوبی ہو اس کی پہلے اگر دشمن تعریف کرے گا تو وہ آدمی با کمال ہوگا جس کا صرف اپنا دائرہ اپنے ماننے والے اس کی تعریف کریں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے دیکھیں نا اپنے گھر میں مائیں جو ہیں کوئی ماں بھی ہو اس کا اپنا بچہ چاہے وہ لولا لنگڑا ہو اندھا ہو بد شکل ہو تو اس کے لیے سارے اگر شہر میں پوچھے تو ماں کہے گی میرا بچہ سارے شہر کے بچوں سے زیادہ حسین ہے ٹھیک ہے کہ نہیں حالانکہ سارا محلہ بھی کہے نا کہ یہ حسین ہے یہ تو نہیں ماں کی ممتا جو ہے وہ تو کہے گی میرا بچہ سب سے حسین ہے حسین سے حسین تر کوئی یہاں لے جائے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے سامنے لے آئے تو بچہ جس کی ماں کی جو محبت ہے بچے سے وہ کہے گی کہ میرا بچہ نبی نبوت ان کی اپنی جگہ میں مانتی ہوں میں ان کے قدموں پر گرتی ہوں لیکن میرا بچہ ان سے حسین ہے تو ہم اگر اپنے کسی محبوب کو اہل بیت میں سے ہو اولیاء اللہ میں سے ہو کوئی ذات بھی ہو تو اگر ہم اس مائی کی طرح دیکھیں گے آنکھیں بند کر کے کہ ہم نے اس کو خوبصورت کہنا ہی ہے کمال اس میں ثابت کرنا ہی ہے تو دنیا کا شور مچ جائے لیکن کہے جناب ان کے برابر کوئی نہیں ہے تو یہ اس مائی والی رٹ ہے کہ کہے میرے بچے جیسا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے حسین مطلب یہ ہے کہ مائی کے بچے کو دوسرے محلہ والا وہی کہے نا کوئی شہر والا بھی کہے کہ یہ حسین ہے نا مطلب تو حسن کا پھر ہے کمال اور بھی کوئی مانے اپنے ہی گھر والے مانتے رہے تو علی کو اور اولاد علی کو صرف شیعہ پن میں بند نہ کرو کہ صرف شیعہ جو ہیں وہ علی کو ماننے والے ہیں اہل بیت کو ماننے والے ہیں یہ وہی بات ہے مائی والی کہ ایک گروپ بھی ان کو مانتا ہے باہر نہیں مانتا کوئی یہ تو آفاقی پیغام ہے علی کا علم آفاقی ہے پوری کائنات انسانیت علی کا پیغام سن رہی ہے اگر جناب محمد منبر کائنات کے خطیب ہیں تو علی ان کے نائب اور وزیر ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں علی کے علم کا وہ مقام ہے کہ یہودی نصرانی اور ہندو سکھ ہر مذہب اور مسلمانوں کے تمام مسلک علی کے علم کو مانتے ہیں صرف عقیدے کے لیے نہیں عقیدے کے لیے نہیں عقیدہ کیا ہے آپ آنکھیں بند کر لیں اندھا بن جائیں جس طرح وہ مائی کہتی میرا بچہ بہت خوبصورت ہے بس یہی کہیں بس یہی ہے اور تو ہے ہی نہیں یہ تو وہ اندھے والی بات ہے وہ ایک پاگل پن ہے ہم پاگل پن سے علی کو نہیں مانتے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ
علی نے میراث کا ایک مسئلہ حل کیا ہے ایک آیت سے، اور دوران خطاب علی نے ایک میراث کا مسئلہ حل کیا ہے۔ آئیے، ہم طالب علم ہیں علم میراث کے، ہم نے مدرسے میں وہ کتاب پڑھی ہے اور آج سارے درس نظامی میں وہ پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی جس زمانے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی درس میں، تو اس پر حاشیہ لگا ہوا تھا کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کو علی نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا تھا۔ اور مولوی جب پڑھانے بیٹھے، مدرس اور طلبہ پڑھنے بیٹھے تو کم از کم اس کے سمجھنے کے لیے ذہین سے ذہین طالب علم کو 10 دن 8 دن لگتے ہیں۔ اور جناب علی سے دوران تقریر ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اتنا حصہ ہے فلاں، اس کی ماں یعنی فوت ہو گئی ہے، اس کی بہن ہے اور اس کا یہ حصہ بنتا ہے، تو اس میں سے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ان کی جودت طبع اور اصابت رائے دیکھیے کہ جناب نے ذرا سے تامل میں اسی قافیے کو بھی برقرار رکھا اور اسی کا جواب اسی میں دے گئے۔ تو ہم علی کو بڑے سمجھ سوچ کر مانتے ہیں، عقیدت سے نہیں مانتے۔ عقیدت سے بے وقوف آدمی بھی مان لیتا ہے، بدھو آدمی بھی مان لیتا ہے۔ اور علی کو ماننے کے لیے دماغ چاہیے، علی کو ماننے کے لیے علم چاہیے، علی کے علم پہچاننے کے لیے، ماننے کے لیے بصیرت چاہیے، اندر کی روشنی چاہیے، ذہن رسا چاہیے، عقل رسا چاہیے۔ یہ صرف عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدت ہندو بھی بتوں سے رکھتے ہیں، آج ہمارے مسلمان ہی صرف اپنے بزرگوں سے، میں ایک اللہ کے مقبول جس نے عمر بھر دین کی خدمت کی اور پورے عالم اسلام میں اپنے علم کی دھاک بٹھائی، اور وہ فرقہ باطلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقابلے میں اس نے علم اٹھایا، جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ میں بھی نبوت، میں بھی نبی ہوں، وہ متنبی قادیان کے مقابلے میں میرا دادا پیر مہر علی شاہ غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں نکلا۔ سمجھ آئی؟ اور اس دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سید اور بڑے بڑے پیر اور مولوی اور محدث اور مفکر اور مفتی بڑے بڑے موجود تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں پڑی کہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیں اور ان کی تعریف کریں۔ اگر تعریف کرنی ہے تو آؤ، 4 لفظ پڑھے ہو علم کے تو پیر مہر علی شاہ کی کتابیں دیکھو، پڑھو۔ اگر استعداد ہے تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، تو جس کا دعویٰ ہے آج بھی شیعہ، سنی، دیوبندی، غیر مقلد، پرویزی، کوئی فرقہ بھی ہے، میں اس کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اگر کسی میں علم ہے، کسی میں یہ دعویٰ ہے کہ میں عالم ہوں، عربی جانتا ہوں، فارسی جانتا ہوں اور میں بڑا علوم عالیہ میں ماہر ہوں، وہ کوڑ لے آئے، یا میں اس کو کہیں بٹھا لیتا ہوں، اپنے دادا کی 1-2 کتابیں سامنے رکھتا ہوں، وہ 1 سطر کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دے۔ 4 آدمی بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، میں دیکھوں گا کون کتنے پانی میں ہے۔ صرف سٹیج پر بول لینا، 4 لفظ بول لینا یہ اور بات ہے، علم رکھنا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ علم کی دنیا اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے قریب اتنا بڑا آدمی، اب میں چونکہ ان کے گھر کا آدمی اور میں زیادہ تعریف نہیں کرتا، اتنا آدمی آپ کے سامنے گزرا ہے، آپ کے دور کے قریب کا آدمی گزرا ہے، لیکن کوئی قدر نہیں کر سکا، کیونکہ قدر وہ کرتا ہے جو خود صاحب علم ہو۔ اب دیکھیں نا، یا غریب آدمی امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ لالچی ہوتا ہے، اس کو غرض ہوتی ہے شاید مجھے کچھ دے دے گا، یا امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ دولت اس کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ عالم کی کیا قدر کرے گا؟
جو جاہل ہے وہ علم والے کی کیا قدر کرے گا، اور جو آج بھی جاہل ہیں وہ علی کے علم کی قدر کیا کریں گے؟ علم علی کی قدر وہ کرتا ہے جو علی ہو، علی سے نسبت ہو، وہ علی ہو یا پھر مہر علی ہو۔ مہر کا معنی ہوتا ہے محبت۔ مہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولے محبت۔ مہر کا معنی دو ہوتے ہیں۔ مہر کا معنی سورج، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ مہر کا معنی سورج، مہر کا معنی محبت۔ دوسرا ہے کہ مہر علی، علی کی محبت، جس کا وجود ہی علی کی محبت ہو۔ میرا دادا مہر علی، اس کا نام کا معنی کیا ہے کہ مہر علی کا کیا مطلب ہے کہ مہر علی وہ شخصیت ہے جس کا پورا وجود علی کی محبت کی تصویر ہے۔ اس لیے حضرت پیر مہر علی شاہ پر یہ فکرہ کسا گیا کہ مہر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر مہر علی شاہ نے تقیہ کیا تھا، پیر مہر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے، مجھ سے پہلے بہت بڑے امام شافعی نے وہ کہہ گئے تھے کہ لو کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعہ پن ہے تو میں جن و انسان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شافعی آج سے رافضی ہے، آج سے شیعہ ہے۔ تو علی اور آل زہرا سے محبت کرنا شیعہ پن نہیں ہے، یہ بنیاد ایمان ہے۔ جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ ایمان سے خود کو فارغ سمجھے۔ سمجھ آئی نا؟ محبت آل محمد کی یعنی آل زہرا کی اور آل زہرا کی، یہ علامت ایمان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، اسی لیے انہیں فرمایا کہ جیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جیا ترست ہے درسن دیجو صدقہ حسن حسین پیا۔ میرے آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، آپ مجھے دیدار کرائیں، صدقہ کس کا؟ حسن حسین پیا۔ اپنے حسن کا صدقہ، اپنے حسین کا صدقہ۔ کیوں کہ بزرگوں سے، گھر والے سے جو صدقہ مانگا جاتا ہے یہ ایک عادت ہے، تو بچوں کا صدقہ مانگا جاتا ہے، بچوں کا سر صدقہ مانگا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا مذاق ہے، ذوق ہے، لیکن میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس جہاں کا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو میں اس عقیدے کے باوجود کہہ رہا ہوں، میرا اپنا عقیدہ اور ہے، لیکن میں اس اہل سنہ والجماع کے عقیدہ کے سے ذرا ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں۔ آپ ذرا ہٹ کر نہیں کو بول سکتے شاید، بٹ ہٹ کر نہ بولیں، کیونکہ شیعہ مسلک سے آپ ذرا ہٹ کر نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ پر اعتراض کیا جائے گا کہ تم شیعہ مسلک کو چھوڑ گئے۔ تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اہل سنت سے بھی ذرا نکل کر بول رہا ہوں۔ میں نکل کر، وہ آپ نکل کر نہیں بول سکتے، میں بول رہا ہوں۔ پھر دیکھیں دلیری میری ہوئی کہ آپ کی ہوئی؟ ہاں میں جو بول رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے محبت جو ہے کہ صدقہ مانگا جاتا ہے کس سے؟ گھر والے سے، اس کے بچوں کا۔ آپ بتائیں، میں کوئی طعنہ نہیں کر رہا، میں ان کے احترام کرتا ہوں، جناب صدیق اکبر کا، جناب فاروق اعظم کا، جناب عمر کا، سب کا میں نیازمند ہوں، سب کی عزتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دوستوں کا صدقہ نہیں مانگتا۔ بات تو کرے نا، دوست کتنے بھی ہوں، چاہے پاس بیٹھنے والے ابوبکر صدیق ہوں، چاہے فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، عبداللہ ابن مبارک ہوں، کوئی بھی ہوں، محدثین میں ہوں، کوئی بھی ہوں، نیچے طبع تابعین میں ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ صدقہ مانگیں گے تو بچوں کا مانگیں گے کہ بچوں کا صدقہ۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار تمہارے محلے میں یا تمہارے ساتھ جو ساتھی بیٹھتے ہیں، بڑے تمہارے کوڑے دوست ہیں، بہت یار ہیں، تمہارے یار غار ہیں، بہت نزدیک ہیں، ان کا مجھے صدقہ دے دو۔ کبھی کسی سے آپ نے نہ سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا۔ تو میں اہل سنت سے معذرت کر کے میں کہوں گا کہ ہمیں اتنا حق دیجئے کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے محبت کا جو ہمارا مذاق ہے
جو ذوق ہے، جو اصل بات ہے، ہم کہیں ہم کیوں پابند ہیں اہل سنت والجماعت کے اس گھسے پٹے پرانے طریقے کی، ہم کو کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر بات کریں. میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور میں ایک بہت بڑے سٹیج کا آدمی ہوں، اور ہمارے گولڑا شریف کا جو سٹیج ہے اس کو انشاءاللہ پیر میرے علیہ عشاء کے حوالے سے دنیا جانتی ہے، اور صرف جانتی نہیں مانتی ہے. اور اس لیے مانتی ہے، دولت اور پیسے اور محلات کی وجہ سے نہیں مانتی. میرے دادا نے جو علم کی دھاک بٹھائی ہے اور علی کی وراثت کو اپنایا ہے اور علی کا وارث خود کو ثابت کیا ہے، اس وراثت کی وجہ سے دنیا مانتی ہے ہمیں. دنیا دار تو اور بھی بڑے بڑے پھرتے ہیں، پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. دنیا دولت کی وجہ سے نہیں ہے، دولت علم کی وجہ سے. اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا اپنی ایک ربائی میں کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. جناب علی فرماتے ہیں دیکھیے کہ ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں کہ لنا علم وللجہال معلوم. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جو اس قابل نہیں تھے علم کی دولت کو سنبھالنے کے لیے، جو اس کے اہل نہیں تھے، فرمایا ان کو دولت دے دی، پیسہ دے دی، پراپرٹی دے دی، جائیداد دے دی. کیوں؟ لأن المال يفنى عن قريب وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ. اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہو جاتا ہے. رات کو چور پہنچ جائے، غائب، ختم، چوری ہو گیا. اور اگر بینک پر ڈاکہ پڑ جائے، بینک کا دیوالیہ ہوگا، پیسہ ختم. کسی نے چھین لیا، بندے کو قتل کیا، بندہ، پیسہ بھی ختم، بندہ بھی ختم. مال تو فنا ہونے والی چیز ہے، دولت اور پیسہ تو آنی جانی چیز ہے. جناب علی نے فرمایا وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ. علم کو زوال نہیں ہے. انسان جب تک رہے گا اس وقت تک اس کا توتی بولتا رہے گا، اور جب علم کا سرمایہ پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو قیامت تک دنیا اس کی تصانیف پڑھ کر اس کے علم کو زندہ رکھیں گی، اس کے کام کو بھی زندہ رکھیں گی اور اس کے نام کو بھی زندہ رکھیں گی. ٹھیک ہے؟ تو نام بھی زندہ رہے گا، کام بھی زندہ رہے گا. کیوں؟ تو پھر مقام کس کو حاصل ہوا؟ دنیا کے مال کو یا علم کو؟ علی کا نام آج تک کیوں زندہ ہے؟ علم کی وجہ سے ہے. میں بڑے معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کروں گا کہ مجھے معاذ اللہ کسی کی تنقید وہ مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کی تنقید کروں یا ان کا کوئی مرتبہ کم کروں، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال صحابہ میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی. اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت دے دی. صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اب یہ جو ہے کہ یہ معیار جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے. اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ جو اس پر ضد کرتے ہیں، تو ایک شخص نے اسی طرح ضد کی کہ نہیں جناب، پہلا جو ہے وہ اول ہے، وہ افضل ہے، اور جو ترتیب کے مطابق ہے. میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو ذرا دیکھو کہ پھر جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے. کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے؟ افضل ہے. تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متعین کرو، وہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر منطق ہے تو منطق سے بات کرو. تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کام دیکھ کر، مقام دیکھ کر. سمجھ آئی؟ تو یہ کام ہم جب، اور پھر میں عرض کروں کہ میں بڑا کھلا سا آدمی ہوں. مجھے نہ سنیوں کا ڈر ہے نہ شیعہ حضرات کا ڈر ہے.
شیعہ کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت کی بات چاہے نظم میں ہو یا نثر میں ہو بڑے ذوق سے سنتے ہیں. میں سنیوں سے گلہ کرتا ہوں اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار اگر تم نے اتنی یہ بھتی مجلس رکھنی ہے کہ تم کوئی یعنی چوں چرا نہیں کرتے کہ ہم سمجھ رہے نہیں, تو میں نے کہا میں پھر شیعہ مجلس میں جایا کروں گا. پھر یہی بات, ہمیں کم از کم کوئی ذوق چاہیے, محمد اور آل محمد سے محبت کی آواز آنی چاہیے کہ ہم سن کیا رہے ہیں, سنا کیا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تم پر جو اثرات, سنیت آج کل بڑی مخدوش ہو گئی ہے. میں گزارش کروں, یہ بڑا مجمع تھوڑا ہے لیکن تھوڑے کی بات نہیں ہے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت بڑا میسج ہے اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ دنیا ساری سنے گی. اور جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ بھی سورہ قلم سے پڑھی ہے اور اس گاؤں میں بول رہا ہوں, اس کا نام ہے نون. اور میں نے جو آیت پڑھی ہے نون والقلم وما یسطرون, نون گاؤں کی نسبت سے میں نے وہ سورت شروع کی ہے جس کا ابتدائی حرف نون ہے. نون والقلم وما یسطرون. میں اس پر بھی 2-4 منٹ بولوں گا مگر دیکھیے میں ذرا بات کر لوں. تو آج کل کی سنیت جو ہے وہ بھی بڑی مخدوش ہو چکی ہے. ہمارے جو اہل بیت کے جو ماننے والے سنی حضرات تھے پہلے, میں اپنے دادا پردادا کی بات 100 سال 50 سال پہلے کی کر رہا ہوں, اس میں محبت اہل بیت سے وہ سرشار تھے. سمجھ آئی؟ صحابہ کا ادب بھی ہمارے ثنا پر ہے, ان کا بھی ہم کرتے ہیں, لیکن جو غالب چیز تھی وہ محبت اہل بیت تھی. ٹھیک ہے, لیکن آج جو خارجی اثرات ہم پر پڑے ہیں, مثلا یہ جو نئے فرقے سر اٹھا چکے ہیں, اب ان کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کو نیچے کیا جائے اور دوسرے طبقے کو اوپر کیا جائے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ آل محمد سے یہ جو سلوک ہے یہ آج کا نہیں ہے, یہ یزید کے دور سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ وہی آواز تو نہیں جو کوفے میں اٹھائی تھی, جو یزید کے لشکریوں نے اٹھائی تھی, جو عبید اللہ بن زیاد نے اٹھائی. کیا یہ وہی قوم تو نہیں, کیا یہ وہی امت تو نہیں آ گئی اس دور میں کہ آج حسین کے نام کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے, حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی اپنی, نثار کیا سب کچھ, آج ان کے ساتھ وہی القاب اور وہی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھائے کر کے حسین کی عظمت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بنو امیہ جو تھے یہ آپس میں بھائی تھے, ان کی رشتے تھے. میں رشتوں کا انکار نہیں کرتا, رشتے ہیں, مگر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں, رشتوں سے جو رشتے تو قائم رہتے ہیں, رشتہ ایمان جو ہے ظاہری رشتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے. اگر یزید کا رشتہ کملی والے سے بھی ثابت ہو جائے نا تو یزید کا کردار ایسا ہے کہ وہ کملی والے کے ساتھ منسوب ہونے کے قابل ہی نہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں علی کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا, اہل بیت کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا, میں بڑے سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں, میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. اور میں دیوانوں کی طرح نہیں بول رہا کہ میں ایک عقیدہ آپ کو کہوں کہ آپ یہ ٹھونس لیں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے, نہیں, اس کا مانو نہ, یہ بات نہیں ہے. علی کو مانو, سمجھ کر مانو. سمجھ کر مانو گے تو پھر بے ایمان نہیں ہو سکتے, علی کا دامن چھوڑ نہیں سکتے. پھر کون سا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے کہ کہتے ہیں جناب یہ بھائی تھے, دونوں شہزادے تھے. آج کل کیا کہتے ہیں کہ یزید بھی شہزادہ تھا اور حسین بھی شہزادے ہیں. پمفلٹ دیکھ رہے ہیں, چھپے ہوئے ہیں. جی ایک منٹ, وقت تھوڑا ہے, میں ذرا آپ سن لیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یزید کے والد اور ان کے دادا کے جو رشتے رسالت میں آپ سے ہوں گے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. جو ہیں ان کو ہم توڑ تو نہیں سکتے نا, اور جو نہیں ہیں ہم ان کو جوڑ نہیں سکتے. اور لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو رشتے ہیں رشتوں سے کیا تعلق فرق پڑتا ہے.
اگر ایمان نہ ہو، محبت نہ ہو، رابطہ نہ ہو تو ظاہری رشتے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر ہمارے ایک صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گر با منی ہو در یمنی پیش منی، ور بے منی ہو پیش منی در یمنی۔ اگر میرا تیرے ساتھ تعلق ہے تو تو یمن میں بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھ میرے سامنے بیٹھا ہے، اور اگر میرے ساتھ تیرا تعلق نہیں تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو پھر سمجھ کہ تو یمن میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھا نا؟ تو جو تعلق اگر تیرا ہے تو دور رہ کر بھی تو میرے سامنے ہے، یہ ہے اصل تعلق، ٹھیک ہے؟ آپ کے بھی دوست ہوں گے، کوئی کبھی ہوتا ہے، کوئی دور ہوتا ہے، کوئی بہت دور رہتا ہے، کبھی کوئی فون نہیں آتا، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، کوئی بندہ تو یار بڑا عرصہ ہو گیا اپنے دوست سے ملا نہیں، لیکن آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، کوئی تعارف نہیں، کوئی خط نہیں، کوئی فون نہیں، لیکن آپ مطمئن ہیں کہ جب مجھ پر کوئی وقت آیا، میرے خلاف کوئی آواز اٹھی تو وہ میرا دوست جو 10 سال سے دور بیٹھا ہے، جس نے کبھی فون نہیں کیا، کس نے کبھی کوئی خط نہیں بھیجا، آیا نہیں گیا نہیں، وہ بولے گا اگر دنیا میں کوئی مصیبت آئی تو میرا ساتھ اگر دیا تو وہ شخص ہوگا۔ یعنی 10 سال گزر گئے، آپ سے ملا نہیں ہے، لیکن آپ کو اس پر اتنا یقین ہے جی، اتنا یقین ہے، تو ہر وقت جو آپ کے پاس رہیں، محلے میں 24 گھنٹے آپ کا سر کھاتے ہوں، السلام علیکم جی، چائے بھی آپ ان کو پلاتے ہوں، روز گھر میں آپ بڑے السلام علیکم جناب خیریت ہے کدھر، بس میں نے کہا ذرا آپ کو مل جاؤں، بندہ آنا لکھ لعنت کتنے سرے تے آن چڑھے ہیں، منافقہ پرلے درجے نے ابوتھی کڈی چاہ کے آ رہے ہوتے، پرلے درجے نہ منافق جھوٹا کذاب، قدم قدم تے بکواس میرے خلاف کرنا ہے، میرے سامنے آن کے ماں منافقانہ سلام کرنا ہے، اس دوستی پر لعنت بھیجتا ہوں میں، اور مجھے تو وہ 10 سال کا پچھڑا ہوا تو ساتھی ہے، آج تک میں اس کی یاد میں آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں، سمجھ آئی نا؟ تو یہ آپ دیکھ لیں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رشتے ہیں، اگر وہ محبت اور آپ کا تعلق نہیں ہے تو نہ دوستی کام کی ہے اور نہ رشتہ کام کا ہے، نہ خون کام کا ہے نہ دوستی کام کی ہے، اگر آپ کا تعلق نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ میں جو حقائق بیان کر رہا ہوں اس میں مجھے آپ کھلی اجازت دیں، میں جس طرح بول رہا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم حضور کے صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ، اور میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے آپ کے مفکر، میں بڑا ان کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ معذرت کے ساتھ ایک میں جملہ یہ بھی کہتا چلوں، یہ سنیوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے جو حقائق خود پڑھے ہیں، میں اللہ کے فضل سے، میرے پاس اگر اتنے پیسے نہیں اللہ نے دیے ہوئے ہیں مجھے، لیکن اس سے زیادہ 2-4 لفظ علم کے دیے، پیسوں سے زیادہ مجھے علم دیا ہے، تو میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ اس کی عطا ہے۔ میں نے بڑا مطالعہ کیا، میں نے اپنی عمر سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا، میری عمر کم ہے، میری کتاب کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، تو میں اس پر عرض کروں کہ اگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کوئی زیادتی ہوتی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نیلی چھت والے خالق اور آسمان کے اور زمین کے خالق کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے زیادتی کی ہوتی فاطمہ تو زہرا یا آل محمد سے، تو آج میں سنیت کو چھوڑ دیتا اور میں آپ کے مسلک میں آ جاتا۔ انہوں نے، میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں، یعنی صدیق اکبر کا جو احترام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا اور جو ان کی اولاد کے ساتھ، اور جو وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے، وہ کسی موقع پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل بات کیا تھی۔ یہ غلط فہمی ہمارے علماء، آپ کے علماء، تاریخ مختلف روایات سے اٹی پڑی ہے، بھری پڑی ہے، اس میں مختلف قسم کی روایتیں گھسی ہوئی ہیں، اس میں ان لوگوں کے دل جو دور کیے ہیں امت کے صحابہ سے، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو سیدہ زہرا اور جناب علی المرتضیٰ اور اس کی اولاد کا غلام نہ ہو۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، فاروق اعظم نے، یہ وہی فاروق اعظم ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حسن نے، جناب حسین نے کہا تھا کہ تو اتر میرے نانا کے ممبر سے، تو غلام کا بیٹا ہو کر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھا۔
تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ حسن ذرا لکھوا دو، یہ لکھ کر فکرہ دو کہ یہ جو فاروق ہے یہ آپ کے نانا کا غلام ہے، یہ آپ کے گھر کا غلام ہے۔ اگر فاروق اعظم کے دل میں یہ عزت نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا جلیل القدر امیر المومنین، جس کے ایک نظر سے جنبش ابرو سے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کانپتی تھی، اور جو اینٹ کا تکیہ رکھ کر لیٹتا تھا تو بڑے بڑے جبابرہ و کاسرا کے دل کانپ جاتے تھے، وہ عرض کر رہا ہے کہ حسین، حسن، تم دونوں بھائی لکھ دو، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں۔ لکھ کر دیا، لکھوایا فاروق اعظم نے، اور فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھنا، کوئی عمل نہیں ہے، کہوں گا کہ یہ آپ کے نواسوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں زہرا کے گھر کا غلام ہوں۔ فاروق اعظم کو کوئی خوشامد نہیں تھی۔ آج کا کوئی بندہ خوشامد کر سکتا ہے اہل بیت کی پیسے یعنی بٹورنے کے لیے، لفافہ بند لینے کی کسی شیعہ سے کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں گے کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کریں گے، یا کسی ولی کی پیر میر علی شاہ صاحب کی ولایت بیان کریں گے تو گولڈی شریف کے صاحبزادے کو ہمیں پیسے دے دیں گے، یہ لالچ کسی مولوی کی ہوگی۔ لیکن فاروق اعظم کو کیا لالچ تھی؟ وہ تو بادشاہ وقت تھا، اور بیٹا علی کا کہہ رہا ہے کہ اتر ممبر سے، کسی کی مجال ہے فاروق اعظم سے یوں کہ اگر احترام نہیں تھا تو فاروق اعظم کو کس نے خاموش کرایا؟ زہرا کی محبت نے، زہرا کے اور آل زہرا کے مقام نے، ان کے ادب نے خاموش کرایا کہ ان کے نانا یہ وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ وہ نواسا ہے کہ جب محمد عربی ممبر پر بول رہے ہوں تو جبریل بھی خاموش ہو کر سنتا تھا، ملأ الاعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی سر بگریباں ہو کر اور ہمتن گوش ہو کر حضور کا خطاب سنتے تھے۔ اس وقت کوئی یہ وہی مقام ہے کہ جب حضور دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، تو فاروق اعظم کا وہ مقام تھا، وہ ہیبت تھی، وہ دبدبہ تھا، وہ روب و جلال تھا کہ صحابہ جگہ دیتے تھے از خود ڈر کر کہ یہ سخت آدمی ہے، کہیں کسی کو خفا ہی نہ ہو، مارے ہی نہیں۔ تو حضور ممبر پر تشریف فرماتے، جمعہ کا دن تھا، فاروق اعظم کو دیر ہو گئی، تو آپ جب تشریف لائے تو دروازے پر ہی آپ ہے، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، میں آپ کو مقام خطاب نبوت سنا رہا ہوں۔ تو حضور جب مخاطب ہو تو اس کا مقام کیا؟ تو آپ خطاب کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ فاروق کی ہیبت بڑی ہے، اب یہ یہاں تک پہنچے گا تو میرا جو پیغام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس میں سماعت میں لوگ ادھر لگ جائیں گے تو میرا پیغام منتشر ہو جائے گا، یعنی اس میں خلل پڑ جائے گا۔ تو حضرت حضور نے اشارہ فرما کے فرمایا، یا عمر مکانک، اے عمر اپنی جگہ بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ ادھر۔ حضرت عمر دبک کر وہاں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم جس کی اکثر گفتگو کا حصہ جب بولتا تھا تو اللہ فرماتا تھا کہ الوحی الحق ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور جو یہ پردہ آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے پردہ حضرت عمر نے منع کیا حضور کی ازواج مطہرات کو کہ تم پہلے بے پردہ ہو کر باہر